بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے محمد جواد آپ کی خدمت میں حاضر ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا پروگرام ہے کاروان علم و دانش اور آج اس سلسلے کا چوتھا پروگرام ہے. اس سے پہلے کے پروگراموں میں آپ دیکھ چکے ہیں کہ ہم بات کرتے ہیں آؤٹ آف اسکول چلڈرن کے حوالے سے، جو کہ ایک بہت ہی اہم سبجیکٹ ہے. نہ صرف یہ کہ حکومت پاکستان، سول سوسائٹی، عام افراد، این جی اوز سب لوگ مل جل کر یہ کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان میں تعلیم کی روشنی جو ہے گھر گھر تک پہنچائی جائے. اس سلسلے میں کوئی بھی ایسا بچہ جو فائنینشیل حالات کی وجہ سے یا کسی بھی معاشی، معاشرتی یا سماجی حالات کی وجہ سے تعلیم جیسی ایک اہم نعمت سے محروم نہ رہ سکے. آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام کے توسط سے ہم پاکستان میں موجود انتہائی قابل قدر ماہر تعلیم، اپنی اپنی فیلڈ کے ماہرین جو ہیں ان کو ہم مدعو کرتے ہیں. اسی سلسلے میں ہمارے آج کے پروگرام میں دو اہم شخصیات موجود ہیں. ان کا تعارف میں آپ سے کرائے دیتا ہوں. ہمارے پہلے مہمان جو ہیں جناب ایڈون سیمسن صاحب ہیں، جو کہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں اڈلٹ بیسک ایجوکیشن سوسائٹی کی. ایک ایسی سوسائٹی ہے جس نے پاکستان میں تعلیم کے فروغ میں اپنا بنیادی کردار ادا کیا ہے. ایڈون صاحب آپ کو ہم ویلکم کرتے ہیں. سر ویلکم ٹو دا شو. آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر افضل بابر صاحب، جو کہ چیئرمین ہیں پرائیویٹ نیٹ ورک اسکولس کے، اور آپ ایک ماہر تعلیم بھی ہیں. سر آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں. بہت شکریہ، جزاک اللہ. انتہائی معتبر شخصیات ہیں تعلیم کے حوالے سے. اگر ہم بات کریں پاکستان میں، میرا پہلا سوال جو ہے میں ایڈون سیمسن صاحب آپ سے کرنا چاہوں گا کہ پاکستان میں تعلیم کے فروغ میں جو مشنری اسکولس ہیں انہوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے، اور پرائیویٹ سیکٹر میں ایک ریپیوٹ انہوں نے قائم کیا ہے، اور ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ان اچھے اسکولوں میں جو ہے وہ داخلہ دلائے، چاہے وہ سینٹ جانس ہے، سینٹ میریز ہے، کوئی بھی اسکول ہے پاکستان بھر میں. آپ یہ فرمائیے گا کہ جب ہم پرائیویٹ اسکولس کی بات کرتے ہیں، تعلیمی معیار بھی ان کا اچھا ہے اور ان کا ایک فی کا سسٹم بھی ہے. ہمارا چونکہ ٹاپک جو ہے وہ آؤٹ آف اسکول چلڈرن کے حوالے سے ہے، تو آپ اپنے کچھ مشنری کامز ایسے بتائیں کہ پاکستان میں تعلیم کے فروغ کے لیے اوور آل آپ کی سوسائٹی نے کیا کچھ کام کیا جی؟ گزشتہ 52 سال سے ہماری سوسائٹی کام کر رہی ہے، اور مین جو کام ہم نے کیا جی وہ ٹیچنگ میتھڈالوجی ڈیولپ کی کہ بچوں کو پڑھانا کیسے ہے، بالغوں کو کیسے پڑھانا ہے. ہمارا مین فوکس رہا ہے کہ ہاؤ چلڈرن لرن. جب تک یہ نہیں ہوگا کلاس میں تو پھر بات نہیں بن سکتی. بالکل ٹھیک. پاکستان کے مختلف علاقوں میں، زیادہ تر پنجاب میں ہم نے کام کیا. اس کے بعد یہ پروگرام پی ٹی وی پر چلا گیا، اور اس کے ذریعے تقریباً جو انہوں نے اسٹڈی کی ڈائریکٹلی وہ 2 لاکھ لوگ لٹریٹ ہوئے تھے اس وقت. ماشاء اللہ. اور اس کے بعد پھر ہم نے اس کو کمیونٹی ویوئنگ سینٹر بنائے پنجاب میں، جہاں پر ٹیلی ویژن کے ذریعے. اچھا. ونسنٹ ڈیوڈ جو ہمارے فاؤنڈر ڈائریکٹر تھے، 2018 میں ان کا انتقال ہوا، اور یہ پوزیشن جو میرے پاس موجود ہے یہ 2018 میں بورڈ نے مجھے اس پر. میرا زیادہ تر کام تو پرائمری ایجوکیشن پر ہے، لیکن 2018 کے بعد میں اس میں بھی آ گیا. صحیح. اب جو پی ٹی وی کا ان پٹ ہے وہ بہت زیادہ تھا اس پروگرام کے ذریعے. اس وقت آپ کو پتہ ہوگا صرف ایک ہی ٹیلی ویژن، لیکن وہ ایک خاص وقت کے اوپر ہوتا تھا براڈ کاسٹ. تو ہم نے یہ سوچا کہ ہم کیوں نہ اس کی ویڈیوز بنا لیں، اور پھر کمیونٹی ویوئنگ سینٹر. اس کے بعد جب اسلام آباد لٹریسی پروجیکٹ ادھر بنا 92 میں، اور میں نے بھی اسی وقت ہی جوائن کیا، تو ایس ٹی این شالیمار کا وہ تھا ٹیلی ویژن نیٹ ورک. ہاں، اس پر یہ پروگرام چلتے رہے، اور اس پر ہمارا یہ والا قاعدہ جو تھا یہ بہت ضروری ہے. اس میں جو خاص بات ہے یہ 36 کی ورڈز ہیں، اور اس کے بعد جب اینڈ کرتا ہے قاعدہ تو 425 ورڈز پر کرتا ہے. اور اس کے بعد گریڈڈ ووکیبلری کے بعد سے ہم لوگ دوسری کتابیں بناتے ہیں، اور 6 مہینے میں یہ کورس انکلوڈنگ نیومریسی ختم ہو جاتا ہے. ہم نے ایک بہت بڑا پروگرام کیا تھا 2009 سے لے کے 11 تک، وہ تھا لٹریسی تھرو اسکل ٹریننگ. صحیح. اور اس میں ڈسٹرکٹ گورنمنٹ بھی شامل تھی. وسیم اجمل صاحب جو سیکرٹری صاحب ہیں آج کل، ہی واز دا پروجیکٹ ڈائریکٹر
اور ہم نے یہ پروجیکٹ ون کیا تھا انٹرنیشنل بیڈنگ سے. ہم نے پورا کورس بنایا اور اس کورس میں جو خاص بات تھی جس سے اس کا ٹارگٹ بڑھ گیا جتنا اچیو کرنا تھا وہ تھا اسکل ٹریننگ. اچھا. ہم جب لاتے ہیں عورتوں وہ سارا تھا ہی عورتوں کا لیکن ان کو ساتھ میں اسکلس تو اٹینڈنس جو انشور ہوئی ریگولر ہوئی وہ اس کی اسکلس کی وجہ سے. جب اٹینڈنس 80% سے نیچے چلی جاتی ہے تو پھر آپ سمجھیں کہ آپ کا پروگرام زیرو کی طرف جا رہا ہے. اچھا. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. جی. اور جب وہ کوالیفائی کرتے ہیں تو وہ کس قابل ہوں گے. ہماری ایک ڈیفینیشن ہے جس پر ہم کام کرتے ہیں کہ ہر وہ شخص جو اپنی قومی زبان کی سادہ عبارت کو سمجھ کے ساتھ پڑھ سکے اور اپنے خیالات کا اظہار لکھ کے کر سکے اور حساب کے بنیادی قاعدوں کا استعمال روزمرہ کی زندگی میں کر سکے وہ خواندہ ہے. لٹریٹ ہے. اچھا آپ کی کمپریہنسو ڈیفینیشن ہے. ہاں جی. اس سے پہلے یہ تھی کہ کوئی شخص جو ہے وہ صرف بات کر سکے اور آپ جو کہہ رہے ہیں لکھ کے اور ایکسپریس کر سکے دیٹ از اے کمپریہنسو ورژن. جی کمپریہنسو. جی. لٹریسی اکیلی کچھ نہیں جب تک یہ فنکشنل لٹریسی نہیں ہو جی. جس کو ہم روزمرہ کی زندگی میں استعمال نہیں کر سکتے. صحیح. سو یہ لیکن اسکل ٹریننگ اور جب میں ہم نے یہ دیکھا اسی پروگرام LTST کے اوپر تو میں نے دیکھا کہ ہمیں پرابلم آ رہی ہے اس کی کوالٹی سٹینڈرڈ مینٹین کرنے کی. صحیح. یہ بات میری جو کوالٹی ایشورنس آفیسر تھی اس نے بتائی. میں میاں والی گیا اور اس کے بعد ہمارا ایک چھوٹا سا اسٹوڈیو بھی ہے اپنے ABS راولپنڈی میں. اچھا. ویری گڈ. اس میں ہم نے آ کے وہ جو سکلز تھیں جس میں سٹچنگ بھی تھی اڈا ورک بھی تھا فیشن ڈیزائننگ بیوٹیشن یہ سارے کورسز بنائے اور اس کو جیسے جیسے وہ بنتے گئے ہم اپنے 16 سینٹرز میں اس کو جاری کرتے رہے. وہاں ہم نے ایکوپ کیا اس کو باقاعدہ LED سے. تو میں نے لرنر سے جا کے پوچھا میں نے کہا آپ کیا سیکھ رہی ہیں تو وہ مجھے پنجابی میں کہنے لگی کہ سر ہون اسی بڑے آرام سے گیا. میں نے کہا بیٹا کیوں؟ ویری گڈ. تو کہتی ہے اگر جس دن میں نہیں آ سکتی یا مجھے سمجھ نہیں آتی تو میں استانی سے آ کے شام کو بھی سیکھ سکتی ہوں یا اگلے دن پھر ہم لیسن لگوا لیتے ہیں. کمیونٹی کے اندر جہاں نیڈ ہوگی وہاں لرننگ سینٹرز کا ہونا بہت ضروری ہے. بالکل ٹھیک. ٹیچر لوکل ہونا چاہیے. ابھی جتنے بھی ہمارے سینٹرز ہیں خانقاہ ڈوگرا میں ہیں گجرانوالہ میں ہیں جڑانوالہ میں ہیں ہم نے وہاں پر جو اسکل ٹریننگ ہے اس کو امپورٹنس دی ہے. ہمارے اسکل کے اوپر بہت زیادہ جو انرولمنٹ ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. بہت اچھا پرسپیکٹیو ہے اور ایک بڑی اچھی اپروچ ان دا سینس یہ ہے کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کو باعزت روزگار بھی ان کی دہلیز تک ملے. آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں افضل بابر صاحب ماہر تعلیم بھی ہیں. افضل صاحب سب سے پہلے تو تھوڑا سا اپنے اس پرائیویٹ اسکولس جو آپ کی نیٹ ورک ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا. پرائیویٹ اسکول کا ایک بڑا اہم کردار ہے. سرکاری اسکولوں کے ساتھ ساتھ جو ہے پرائیویٹ اسکولس نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے پاکستان میں تعلیمی ترقی اور اس کے فروغ کے لیے. تو آپ کا جو یہ نیٹ ورک ہے اسکولس کا کیسے کام کر رہا ہے لٹریسی کی پروموشن کی؟ جی بہت شکریہ جواد صاحب. سب سے پہلے تو میں یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ 47 سے لے کر 71 72 تک یہ پرائیویٹ سیکٹر پبلک سیکٹر کے ساتھ مل کے مادر وطن کا جو تعلیمی نظام ہے اس میں ایک سپورٹنگ کردار ادا کرتا رہا. بالکل ٹھیک. پھر 71-2 میں جب نیشنلائز کر لیے گئے ادارے تو مڈ 90s تک جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر پاکستان میں ایگزسٹ نہیں کرتا تھا. مڈ 90s میں دوبارہ ہماری حکومتوں نے سوچا کہ نہیں اکیلے سرکار جو ہے وہ اتنے وسائل بھی نہیں رکھتی اور یہ سارا بوجھ جو ہے اس کو اٹھا بھی نہیں سکتی تو پرائیویٹ سیکٹر کو مشروط اجازت دی گئی. صحیح. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ٹرننگ پوائنٹ تھا مڈ 90 سے لے کر 21ویں صدی کے آغاز تک پھر 21ویں صدی کے آغاز سے لے کر آج تک تو پرائیویٹ سیکٹر کی پاکستان میں ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی وجہ سے اور کوالٹی ایجوکیشن کی وجہ سے ایک بہت بڑی اس کو اکثر لوگ ٹرم یوز کرتے ہیں مشروع میں گروتھ ہوئی. جی. تو اب اس کی پوزیشن یہ ہے کہ کوئی شہر کوئی نیم شہری علاقہ ایسا نہیں ہے پاکستان میں جہاں
60 to 70% جو بچے ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر کے پاس نہ ہوں. جی میں بات کر رہا ہوں 3 سے 6 سال کے بچوں کی، 6 سے 10 سال کے بچوں کی، 10 سے 14 سال کے بچے کی. تو یہ میجارٹی پرائیویٹ سیکٹر کے پاس ہے. جی. اس کی ایک وجہ تو میں نے بتا دی آپ کو کہ چونکہ ہماری حکومتوں کے پاس ظاہر ہے وسائل کی کمی ہے یا پھر ترجیحات میں کوئی فرق ہے. تو ہم جتنی سپیڈ سے ہماری آبادی بڑھ رہی ہے تو ہم جو سماجی شعبہ ہے جس کو تعلیم اور صحت کہتے ہیں اس کے لیے اس طرح کے فیصلے نہیں کر پا رہے، یا اتنی سپیڈ کے ساتھ ہم نئے ادارے، نئی ریکروٹمنٹ، بچوں کو اکاموڈیٹ کرنے کی چیزیں جو ہے وہ نہیں کر پا رہے. آبادی بھی بڑی تیزی سے جی بڑھ رہی بہت ہے. تیزی سے، میں نے کہا نا کہ وہ بہت فرق ہے اس میں. تو یقیناً یہ ایک قوم کا میں سمجھتا ہوں کہ بہترین مزاج ہوتا ہے کہ سول سوسائٹی، پرائیویٹ سیکٹر اور این جی اوز جو ہیں وہ اگر اس گیپ کو فل کرنے میں اپنا کردار ادا کرتی ہیں تو پھر ایسے معاشرے جو ہیں وہ بہت زیادہ تنزلی کا شکار نہیں ہوتے، وہ اپنی نسل کو پھر کسی نہ کسی طریقے سے وہ اپنے ٹریک پہ لے آتے ہیں. تو ایسے ہی ہمارے ہاں بھی ہوا. اب اس ٹائم پہ میں نے جو لیٹسٹ 2017-18 کا کووڈ سے پہلے کا جو ڈیٹا ہے، آپ حیران ہوں گے کہ پورے پاکستان میں کوئی 3 لاکھ سے زائد پرائیویٹ سکول ہیں اور کوئی 35 لاکھ ان کے ہاں ٹیچنگ نان ٹیچنگ سٹاف ہے. 3.5 کروڑ بچے ہیں ان کے پاس. تو ان میں 85% وہ ادارے ہیں جو رہائشی عمارتوں میں ہیں، کلسٹرز کے اندر ہیں، 24 گھنٹے کا وہ عمارت کا کرایہ دیتے ہیں. تو ہم نے بہت دفعہ ہر فورم کے اوپر جو ہے اس بات کو جو ہے وہ ہائی لائٹ بھی کیا، اور ہم اسلام آباد کی سطح پہ یہ کام کر بھی رہے ہیں کہ ایک اسکول مالک نے 24 گھنٹے کے لیے عمارت کرائے پہ لے لی، 6 گھنٹے وہ اس کا استعمال ہوتا ہے. تو اگر ایوننگ میں الٹرنیٹ یوز یا جب وہ اسکول کا آغاز ہوا، جیسے ابھی ہم نے 2 سینٹر باراکو میں کھولے ہیں ریسنٹلی نظریہ پاکستان کونسل کے ساتھ مل کے، تو ہم نے وہ جو نئے اسکول کھلے انہوں نے بلڈنگ تو بہت بڑی لے لی، اس کا کرایہ بھی پے کر رہے ہیں. تو لیکن ظاہر ہے پرائیویٹ سیکٹر میں بچے کمپٹیشن کا دور ہے تو بڑی سلولی وہ آتے ہیں. تو اتنی بڑی بلڈنگ، اتنا بڑا انفراسٹرکچر جو ہے وہ میرا خیال ہے مسجد کے بعد یا عبادت گاہ کے بعد سب سے بڑا انفراسٹرکچر جو آج پاکستان میں اویلیبل ہے، جس کی کوئی حکومت کو کاسٹ نہیں پے کرنا پڑتی، انڈر یوٹیلائز. تو اس کا استعمال ہم نے شروع کر دیا ہے. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ وہ بچیاں اور وہ بچے جو آلریڈی ہمارے ہاں کہہ لیں کہ پڑھا رہے ہیں، کوئی کام کر رہے ہیں، تو ان کو ہم نے کہا جی 2 گھنٹے جو ہے وہ عقل کا پروجیکٹ اٹھائیں، اس کا لٹریٹ پاکستان کی کتابیں اٹھائیں، ان کا نصاب اٹھائیں، مارکیٹ میں اویلیبل ہیں چیزیں. تو 1 سال میں ایک بچے کو اس قابل کر دیں کہ وہ سمجھ کے جو ہے وہ پڑھ بھی سکے، بول بھی سکے، حساب کتاب بھی کر سکے. اور اس میں تھوڑا سا ہم نے اضافہ یہ کیا ہے کہ اس کو تھوڑی بہت، چونکہ اب ہر بندہ جو ہے وہ موبائل کے ساتھ ایزی اس کا استعمال کر رہا ہے، تو اس کو کمپیوٹر کی بھی تھوڑی بہت سکلز ہونی چاہیے کہ وہ کم از کم کوئی ایپ ڈاؤن لوڈ کر سکے، کوئی دیکھ سکے، میسج دیکھ سکے، میسج بھیج سکے. یہ چھوٹی چھوٹی سکلز جو ہیں جو آئی ٹی بیسڈ ہیں، ان کو بھی ہم نے اس کا حصہ بنا کے. تو آپ حیران ہوں گے کہ اسلام آباد میں جو ایک ماڈل وفاقی دارالحکومت ہے اس ریجن میں بھی اور ورلڈ لیول پہ بھی، اس کا ایک ٹائٹل اچھے شہروں میں شمار ہوتا ہے کہ اس کو پراپر پلاننگ کے تحت بنایا گیا. تو اس میں بھی 25-30 سالوں میں جو آبادی کا ایک بہت بڑا حجم بڑا، تو ہم سرکاری اسکول اتنے بنا نہیں سکے. وہی 430-432 اسکول جو ہمیں چل رہے ہیں. یہاں پہ 2000 پرائیویٹ اسکول ہیں، اور ان 2000 پرائیویٹ اسکولوں میں سرکار کے پاس اگر کوئی 2-2.5 لاکھ بچہ ہے تو ان کے پاس 4.5 لاکھ بچہ ہے. اب اندازہ لگائیں کہ 9 لاکھ بچوں کی آبادی کا جو وفاقی دارالحکومت ہے، وہاں پہ بھی ابھی جو 25A کے تحت جن بچوں کو اسکولوں میں ہونا چاہیے تھا 5 سے 16 سال کے، وہ بھی ہزاروں نہیں لاکھوں بچے جو ہیں وہ ان درس گاہوں میں نہیں ہیں. مدارس کے بھی ڈالنے، مشنری اداروں کے بھی ڈالنے، این جی اوز کے بھی ڈالنے. تو ہم نے پھر اسلام آباد میں اس لیے اس کا آغاز کیا کہ کم از کم وفاقی وزارت تعلیم اور دیگر جتنے اس کے ذیلی سپورٹنگ ادارے ہیں ان کے ساتھ ہم اپنا کردار ادا کریں. اور کردار ادا کرتے ہوئے پہلے تو ہم اپنے اسکولوں میں جو بچے پڑھ رہے ہیں ان میں سے ایوریج 10% بچوں کو ہم فری پڑھا رہے ہیں. اچھا جی، وہ آلریڈی ہمارے اوپر بائنڈنگ نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایوریج 10% جو ہے وہ، یہ منیمم کی بات کر رہا ہوں، چھوٹے اسکولوں میں اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ فری بچے پڑھ رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ہم نے وہ جو آؤٹ آف اسکول بچوں کو 0 کرنے کا ٹارگٹ ہے، تعلیمی ایمرجنسی اپنی جگہ پہ،
ہم وسائل کی بات نہیں کرتے, ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو ان پٹ رضاکارانہ بنیاد پہ ہم ادا کر سکتے ہیں, جو کہ تعمیر وطن کے لیے ضروری بھی ہے, وہ ہمیں ادا کرنا چاہیے. تو اس کے لیے ہم نے پھر کوئی ٹارگٹ کیا ہے کہ 2030 سے پہلے کوئی 70,000 بچہ اسلام آباد کا جو ہے وہ ہمارے ان اسلام آباد کے پرائیویٹ اسکولوں میں, جس نیٹ ورک کو میں دیکھ رہا ہوں, وہ نہ صرف خواندہ ہوگا, وہ 2 یا 3 سکلز کے ساتھ جو ہے وہ ایک بہترین اور اچھا شہری جو ہے وہ بھی مارکیٹ میں ہوگا, اور تیسری اس کے ساتھ ایک ہم اور خوبی جو ہے اس کا اضافہ کر رہے ہیں کہ ہمارے 2 ایریاز جو ہیں وہ انٹرنیشنلی یوتھ کے لیے تقریباً 1 صدی سے زائد عرصے سے کام کر رہے ہیں, جس کو اسکاؤٹنگ اور گرل گائیڈ کہتے ہیں. تو میں چونکہ ڈویژنل کمشنر بھی ہوں اسکاؤٹس کا, تو ہم نے اس کی ریوائول کے لیے ان بچوں کو جو انٹرنیشنل فورم ہے ہمارا کروڑوں بچوں کا, اس کے ساتھ ہم ان کو لنک کر رہے ہیں. تو آپ حیران ہوں گے کہ وہ بچے نہ صرف دلچسپی لے رہے ہیں اپنی تعلیم کو بہتر کرنے کے لیے, جو وہ کام کر رہے تھے اس کام کو جدید تقاضوں کے مطابق سیکھنے کے لیے, بلکہ جب ان کو یہ ایکسپوجر ہوا کہ نہیں ہماری ایج گروپ کے بچوں کے لیے تو دنیا میں بڑے بڑے فورمز ہیں, تو یہ ایک پلیٹ فارم ہے جس کے ذریعے ہم اس پہ بھی جو ہے وہ اپنی صلاحیتوں کو منوا سکتے ہیں یا اس کو جوائن کر سکتے ہیں. ایکسیلنٹ جی. تو اچھا افضل بابر صاحب, بڑا کمپریہنسو آپ نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا, اور وہی کہتے ہیں نا کہ بدگمانی کبھی نہیں کرنی چاہیے اور ٹیبل کے دونوں طرف کا موقف سننا چاہیے. پرائیویٹ سکولز کے بارے میں عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ جی گرمی کی چھٹیوں کی فیسیں لے رہے ہوتے ہیں, پڑھا نہیں رہے ہوتے. اب آپ یہ دیکھیے جیسے آپ نے فرمایا کہ بلڈنگ ہے, اس کی کاسٹ ہے, مینٹیننس کاسٹ ہے, وہ تو بہرحال وہاں پہ موجود ہے, لیکن ایک اور بڑا اچھا پوائنٹ آپ نے یہ دیا کہ جو انڈر یوٹیلائزیشن ہو رہی ہے اس کو فلی یوٹیلائز کرنا چاہیے. ایڈون سیمسن صاحب آپ کی طرف آتے ہیں اور جو ہمارا پوائنٹ ہے اس کے اوپر ہم گفتگو کرتے ہیں, لیکن اس سے پہلے آپ نے جو یہ ایک ٹریبیوٹ بک جو ہے وہ پیش کی ہے ونسنٹ ڈیوڈ صاحب کی, جنہوں نے پوری زندگی جو ہے اس کام میں گزاری ہے تعلیم کے فروغ کے لیے, اور یقیناً جو ہماری مائنورٹیز ہیں ان کا بڑا ایک کی رول رہا ہے. ہم آتے ہیں اپنے مین پوائنٹ کی جانب جو کہ ہے آؤٹ آف اسکول چلڈرن. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی اگر ہم بات کریں تو ہمارے یہاں پہ پرائم منسٹر آف پاکستان جناب شہباز شریف صاحب نے جو ایک وار فوٹنگز کے اوپر اس چیلنج کو نمٹنے کے لیے روشن پاکستان کے حوالے سے جو ایک آرگنائزیشن یا جسے کہنا چاہیے ایک پروجیکٹ کی شکل میں اس کو شروع کیا ہے, تو ہمارے شعبہ ڈسٹنس اینڈ نان فارمل ایجوکیشن کے چیئرمین ڈاکٹر اجمل چودھری صاحب جو ہیں ان کا نام لینا یقیناً ضروری ہے, جو کہ فوکل پرسن ہے, کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں ساری ایفرٹ کو, حالانکہ ہماری یونیورسٹی کی سطح ہے. آپ یہ فرمائیے گا سیمسن صاحب کہ اسلام آباد کی اگر بات کریں, جیسے کہ افضل بابر صاحب نے کہا, تقریباً کوئی 50,000 کے قریب بچے ایسے ہیں جو اسکول سے باہر ہیں. کیسے ان کو اسکولوں میں لایا جا سکتا ہے ان کی معاشی پوزیشن کو بھی سامنے رکھتے ہوئے, تاکہ وہ بھی اس ملک کے باعزت شہری بن سکے؟ ایک تو میں پھر آؤں گا کلاس روم لرننگ کے اوپر. کیا کلاس روم لرننگ ان کو اٹریکٹ کرتی ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ ہم ان کو انرول کریں گے, وہ آج بچی آتی ہے دوسرے دن چھوڑ جاتی ہے. ڈراپ آؤٹ کا فیصلہ اسٹوڈنٹ خود کرتا ہے. حالات جو ان سے ہیں نا وہ نہیں, ان کے پیرنٹس مانتے ہیں, لیکن واٹ دے آر لرننگ ان دا کلاس روم دیٹ از ویری امپورٹنٹ. دوسری بات یہ ہے کہ ان کو پارٹیسپیشن نہیں ملتی. پارٹیسپیشن اس کا رائٹ ہے اور وہ رائٹ نہیں ملتا. جب پارٹیسپیشن نہیں ہوگی تو ڈیولپمنٹ کیسے ہوگی؟ بالکل ٹھیک. میں یہ کہہ رہا ہوں, میں نے پھر اس پر آؤں گا, 80% سے جب نیچے اٹینڈنس چلی جاتی ہے تو پھر بات ختم ہو جاتی ہے. ٹیچر ٹریننگ بہت ضروری چیز ہے, جو میرا مین ایریا آف ورک ہے. اچھا, ٹیچرس کو ٹرین کرنا, ہم اس کو صرف نصاب پڑھا دیتے ہیں, ہم اس کو بتاتے ہیں کہ یہ پیڈاگوجی ہے, لیکن کلاس روم مینجمنٹ 3 اپروچز پر میں نے کام کیا ہے بہت زیادہ. ایک ہے ملٹی گریڈ ٹیچنگ, ایک ہے چائلڈ فرینڈلی سکولز, اور ایک ہے جوائے فل لرننگ. میں بالکل 1 منٹ میں آپ کو بتاؤں گا. ملٹی گریڈ ٹیچنگ اٹ از این ایکسٹینشن آف فیملی لائف. جیسے فیملی میں ڈیل کرتے ہیں بچوں کو, اسی طرح کلاس روم میں بھی, جہاں ڈفرینٹ ایبلٹی گروپس ہوتے ہیں, جہاں ڈفرینٹ ایج کے لوگ بچے ہوتے ہیں, جہاں ڈفرینٹ ان کا لرننگ سٹائل ڈفرینٹ ہوتا ہے. دوسرا ہے چائلڈ فرینڈلی اسکولس. چائلڈ فرینڈلی اسکول یہ یونیسیف کا انیشیٹو ہے.
اس میں بچہ اسکول کے اندر کیا ہوتا ہے، کلاس کے اندر کیا ہوتا ہے اور کلاس کے باہر کیا ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کمیونٹی اور پیرنٹس کو اس سارے سیکھنے کے عمل میں اور پڑھانے کے عمل میں شامل کرنا چاہیے. اٹ از ناٹ اونلی دا ٹیچر، اٹ از آلسو دا کمیونٹی. اگر پرائیویٹ اسکول کامیاب ہیں تو اس میں ساری سپورٹ کمیونٹی کی بہت زیادہ سپورٹ ہوتی ہے. اعتماد ان کا. تیسرا ہے جوائےفل لرننگ، بہت ضروری. وہ ان کو پارٹیسپیشن. ہماری ٹیچنگ کٹ ہے، جب کبھی موقع ملے گا میں آپ کو دکھاؤں گا. ٹیچنگ کٹ ہے جس میں بچہ خود لرن کرتا ہے. ٹیچر کا کام ہے بچے کو فیسیلیٹیٹ کرنا. اب آتا ہے یہ اسکل ٹریننگ کے اوپر، یہ بہت ضروری ہے. یہ بچی جس نے کل کو ماں بننا ہے وہ گھر میں کیا کنٹریبیوٹ کرے گی. جب تک وہ کیش کنٹریبیوشن نہیں لائے گی وہ اس کو کبھی بھی اس کی کسی لیبر کو ریکگنائز نہیں کیا جاتا. میں دور دراز علاقوں میں ہم نے کام کیا ہے، مثلا جیکب آباد، کاند کوٹ اور یہ بہت سارے علاقے ہیں. سو یہاں پر جو سیلف ریلائنس ہے نا عورت کو اور بچی کو دینا بہت ضروری ہے. لڑکوں کے لیے بھی اسکل ٹریننگ بہت ضروری ہے. ہم یہ کام کر رہے ہیں. ہم نے گجرانوالہ میں ایک مشنری ادارہ ہے، کرسچن ٹیکنیکل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ اور سینٹر، اس کو 125 سال ہو گئے. دے ول پرووائڈ اس ٹیکنیکل اسسٹنٹ، ریکگنائزڈ ہے ان کا سرٹیفکیٹ گورنمنٹ سے، اور ہم اس کو ویڈیو پر ڈالیں گے. اور یہ بڑا ضروری ہے. اچھا، یہ بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کی کہ ایجوکیشن تھرو میڈیا، اس کے اوپر آپ بار بار فوکس کر رہے ہیں. ہم جہاں اس وقت آپ تشریف رکھتے ہیں انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشنل ٹیکنالوجی، ہمارا بھی یہی موٹو ہے، ویژن ہے کہ میڈیا کے تھرو جو ہے ایجوکیشن کو آگے پروموٹ کیا جائے. بات کو آگے بڑھاتے ہیں. افضل بابر صاحب، سر نے بڑی ایک اہم پوائنٹ کی طرف اشارہ کیا، ٹیچر کا رول، ٹیچر ٹریننگ. بعض اوقات اور کچھ حالات میں تو بچہ جو ہے وہ پیرنٹ سے زیادہ ٹیچر جو ہے اس کی باتوں کو یعنی عمل بھی کرتا ہے، آئیڈیلائز بھی کرتا ہے، فیسینیٹ بھی کرتا ہے. اتنا امپورٹنٹ ہے ٹیچر کا رول. تو آپ یہ فرمائیے گا کہ یہ جو آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہیں ان کے لیے کیا اٹریکشن ہے کہ اپنے سماجی معاشی حالات جو کہ اتنے اچھے نہیں ہیں اس کے باوجود وہ اسکولوں میں آئیں، تعلیم حاصل کریں یا لٹریسی سینٹرز میں آئیں اور اس ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کریں؟ اچھا، یہاں پہ جواد صاحب ایک جملہ میں ضرور ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ایک اللہ تعالیٰ گری کے رحمت کرے سلطانہ فاؤنڈیشن کے بانی ڈاکٹر نعیم غنی صاحب، بہت بڑے وہ ایک جملہ کہا کرتے تھے کہ اگر آپ نے تیز چلنا ہے تو بھلے اکیلے چلو. اگر آپ نے تیز چلنا ہے تو بھلے اکیلے چلو، اگر آپ نے دور تک چلنا ہے تو مل کے چلو. ہماری ایک چھوٹی سی جو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو سستی کہنا چاہیے، کمزوری یا کوتاہی، اس لیول پہ میں لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا، جو کوارڈینیشن ہے نا تمام سٹیک ہولڈرز کے اندر اور اداروں کے درمیان، اس کا فقدان ہے. اچھا، ہم پالیسیز بہت اچھی بنا رہے ہیں، ہم بہت اچھے اداروں کے نام بھی رکھ لیتے ہیں، ہم جو وسائل دیتے ہیں لوگ اس کی کمی کا رونار ہوتے ہیں، لیکن اس میں بھی بہت سارے وسائل لیبس ہو جاتے ہیں، بچ جاتے ہیں، سارے یوٹیلائز بھی نہیں ہوتے. تو اس میں ایک چیز کا تو ضروری خیال رکھنا ہوگا کہ کوارڈینیشن کو کسی طریقے سے جو مربوط رابطہ ہے تمام سٹیک ہولڈرز کے درمیان، اس کو کسی شکل میں ضرور ہمیں بہتر کرنا چاہیے. چونکہ اس یونیورسٹی کا میں بھی الومنائی ہوں، اور آج جو اس یونیورسٹی کے ذمہ دار ہیں ڈاکٹر ناصر صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی گڈ لک ہے پاکستان کی اور اس یونیورسٹی کی کہ ایک پیور ایجوکیشنسٹ جو بندہ ہے، اور وہ ان ساری چیزوں پہ بڑا الحمدللہ، پہلے بھی وی سیز بڑے اچھے بھی رہے، لیکن جتنی اپروچ ان کی ہے نا اس کو میں اس لیے اکنالج کرنا چاہتا ہوں کہ جب کبھی بھی کوئی پازیٹیو پرپوزل ہماری طرف سے یا کسی بھی سائڈ پہ آئی تو انہوں نے آؤٹ آف دا باکس بھی اس کے اوپر جو ہے وہ سٹیپ اٹھائے. آپ نے جو ٹیچرز کی بات کی نا، تو پہلی بات تو میں جواد صاحب یہی کہوں گا کہ آپ کے ہاں حکیم کا لائسنس ہے، وکیل کا لائسنس ہے، انجینئر کا لائسنس ہے، ڈاکٹر کا لائسنس ہے، لائسنسنگ ہے. دنیا میں کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جس
کے جو پریکٹیشنر ہیں ان کی لائسنسنگ نہ ہو، اور ہمارے ہاں بھی ہیں. بالکل ہمارے ہاں واحد ایک شعبہ ہے جس نے قوم کو تیار کرنا، اس کی لائسنسنگ نہیں ہے. اب شروع کی ہے گورنمنٹ آف پنجاب نے، نہیں ابھی گورنمنٹ آف سندھ نے، نہیں، وہ بھی میں وہی پھر عرض کروں گا اچھا. کہ جس طرح لائسنسنگ ہونی چاہیے نا، آپ دیکھیں نا International بار standards کونسل جو ہے وہ فیصلہ کرتی ہے کہ 4 یا 5 سال کی تعلیم کے بعد وکیل نے پریکٹیشنر بننے کے لیے لائسنسنگ کہاں سے لینی ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں جو ٹیچر ایجوکیشن کا ڈپارٹمنٹ ہے وہ لائسنسنگ نہیں کر سکتا، ایچ ای سی لائسنسنگ نہیں کر سکتی. بدقسمتی یہ ہے کہ جو اسٹیک ہولڈر ہے، جو اس کا فورم ہے، وہ فورم فیصلہ کرے گا کہ ایک ٹیچرز کو مسائل کیا ہے. بالکل ٹھیک ہے، تو وہ فورم اسٹرینتھن ہوگا، اس کی شکل کوئی بھی ہو، وہ پھر سرٹیفائی اس کو کرے گا. انجینئرنگ کونسل میں، میڈیکل کونسل میں دیکھیں، کونسل فیصلہ کرتی ہے. اور اب تو سپریم کورٹ کے آرڈر موجود ہیں کہ یہ جو جتنی کونسلز ہیں ان میں کوئی دوسرا پالیسی ساز ادارہ نہیں ہوگا، ان کا اپنا فورم ہوگا، وہ جس کو بھی الیکٹ کریں وہ کرنا. یہ ایک ضمناً بات آ گئی. ایک تو اس کی لائسنسنگ کی طرف جانا پڑے گا. دوسرا، اسلام آباد کے حوالے سے ہماری ایک ان رائٹنگ پرپوزل بھی اس ڈپارٹمنٹ آ چکی ہے، نان فارمل لٹریسی کا چیئرمین صاحب کے پاس، اور میرا خیال ہے کہ جلدی اس کے اوپر ہمارا کوئی ایم او یو ہو جائے گا. جس طرح ہم نے پہلے ماؤں کے اوپر اور آیا کے اوپر ان کے ساتھ مل کے ایک پروجیکٹ کیا، تو چھوٹے چھوٹے اسکولوں کی جو آیا ہیں ان کو بھی ہم نے ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب کی سربراہی میں ٹرینڈ کیا 3 ماہ میں کہ آپ نے ایک بچے کو ہینڈل کیسے کرنا ہے. بالکل وہ کلی سی ہے، وہ آ گیا تو نہ ٹیچر کو پتہ ہے کہ اس کی ہینڈلنگ کس طرح ہونی ہے، وہ فریش بچی ہے نا، اور نہ ہی وہ آیا کو پتہ ہے. تو اسی طریقے سے اب ہم جا رہے ہیں اس کی طرف جو آؤٹ آف اسکول بچوں پہ. میں صرف اسی پہ آپ کے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے گزارش کرنا چاہتا ہوں، یقیناً ٹائم کی بھی قلت ہے، کہ اس میں پرائیویٹ اسکولز نیٹ ورک اسلام آباد کی سطح پہ اور فیڈرل ڈائریکٹوریٹ آف ایجوکیشن اسلام آباد کی سطح پہ، اسی طرح 4 ڈپارٹمنٹ اور ہیں جن میں نان فارمل کے 2-3 سیگمنٹس ہیں، مدارس ہیں، اور کچھ ہمارے مشنری ادارے ہیں. ان سب پہ مشتمل اگر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے اندر ایک فوکل گروپ بن جائے، اور وہ فوکل گروپ وسائل کی طرف نہ دیکھے، وہ اپنے اپنے حصے کی شمع جلانے کا اقدام کرے، اور پھر آپ دیکھیے گا کہ جو 10 سال کا ٹارگٹ ہے وہ 5 سال میں اچیو ہوگا، جو 5 سال کا ٹارگٹ ہے وہ 1 سال میں اچیو ہوگا، جو سال کا ٹارگٹ ہے وہ انشاءاللہ مہینوں میں اور دنوں میں ہم اس کو اچیو کریں گے، اور یہ ممکن ہے. جی بہت اچھا، بہت اچھی ریکمنڈیشن آپ نے دی. اور سامعین، ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کاروان علم و دانش کا، کہ اس پروگرام کے توسط سے جو ہمارے ماہرین تعلیم ہیں ان کے ساتھ گفتگو، اور جسے کہنا چاہیے کہ کراس ڈائلاگ کے تھرو ایک اس قسم کی ایک آؤٹ کم آئے جس کے ذریعے سے تعلیم کے فروغ میں حکومت کو، جو پالیسی ساز ادارے ہیں، ان کو ریکمنڈیشن بھی مل سکے. بہت شکریہ دونوں معزز مہمانان گرامی، جناب ایڈون سیمسن صاحب ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں ایڈلٹ بیسک ایجوکیشن سوسائٹی. آپ کا بہت بہت شکریہ سر، آپ تشریف لے کے آئے، اور جو آپ نے بات کی جوائے فل لرننگ کی، بہت ہی زبردست بات ہے. یقیناً جو ہمارے آڈینس ہیں انہوں نے آپ کی باتوں سے استفادہ کیا ہوگا. ڈاکٹر افضل بابر صاحب، آپ کا بہت شکریہ، ماہر تعلیم ہیں، اور بہت خوشی ہوئی کہ آپ ایلومنائی بھی ہیں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی پاکستان میں فاصلاتی نظام تعلیم کی سب سے بڑی جامعہ ہے، جو بنیادی سطح اور میٹرک سے لے کے پی ایچ ڈی سطح تک گھر بیٹھے خواتین اور مرد حضرات کو بغیر کسی عمر کی قید کے تعلیم پہنچا رہی ہے. ہمارے داخلے ویسے بھی ایڈورٹائز ہو چکے ہیں. مزید معلومات کے لیے ہماری ویب سائٹ aiou.edu.pk آپ وزٹ کر سکتے ہیں. پروگرام کے آخر میں محمد جواد اور پوری پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.